اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت طویل عرصے بیمار رہے ہیں، بہت شدید تکلیف میں۔ اللہ فرماتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ دیکھو اللہ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اگر یہ بیماریاں، ٹینشنیں، پریشانیاں اللہ کے عذاب ہوتے تو پیغمبروں کو ملتے ہی ہے۔ حضرت ایوب کی تو زندگی کا بہت بڑا حصہ کس میں گزر گیا؟ بیماری میں، اور اسی بیماری میں آپ کے بچے بھی آپ سے، بچوں کی بھی موت ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ اہلہ، ہم نے ایوب کو جب شفا دی تو ان کے گھر والے بھی ان کو دے دیے، اور اس جیسا اور بھی ہم نے ان کا خاندان بڑھا دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی فیملی اللہ کی بہت بڑی، بولو نا، نعمت۔ پیغمبر کو کیا ضرورت بیوی بچوں کی، تو اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق، لیکن اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا تو وہ مر گئے تھے اللہ نے زندہ کر دیا، یا اور کوئی دوسرا خاندان بڑا دے دیا، اولاد میں خوب اللہ نے ان کے برکت دے دی۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا خاندان، زیادہ بچے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ پیغمبروں کو آزمائشوں کے بعد ملی ہیں یہ چیزیں نعمت کے طور پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَةٍ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، انہیں بھی ایک پریشانی آئی تھی، وہ اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اللہ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور کیا قرآن کہہ رہا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یا یہ بھی ہو سکتے ہیں قوم سے ناراض ہو کے، غضبناک ہو کے کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہمیں ان پر قدرت ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے۔ جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی۔ یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتی تھی۔ قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے۔ انہوں نے کہا نہ بادل پتھر تھوڑی، بارشیں ہوں گی، مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے ہم۔ وہ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے، وہ کہہ رہے نہیں۔ تو قرآن کہہ رہے صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً اس نے کیا کر لی؟ توبہ۔ ابھی عذاب کا کوڑا برسا نہیں تھا، عقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر گئے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے، کوئی اب مسئلہ نہ ہو جائے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا۔ پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں؟ تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا واقعی اللہ کا ان پہ غضب ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا جلال ہے نا، اللہ کا انداز، کلام کا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے، حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے۔ اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا، لیکن عمل سے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں اس پہ۔ اس لیے علماء ان آیات کی تعویل کرتے ہیں دوسری آیات کی روشنی میں، یہ آیتیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ سمانگ لگانی پڑی۔ اور وہ کیسے؟ یونس علیہ السلام جب گئے نا تو کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے، کوئی غلام اپنے مولا کی پرمیشن کے بغیر بھاگا ہے، تو قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ تو نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام۔ کیا آزمائش ہے یار! ساری زندگی تبلیغ کی ہے بھائی، ساری زندگی تبلیغ کی ہے، اور نکلے بھی اللہ کے خوف سے، یعنی اس لیے نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کے معاذ اللہ بھاگ رہے ہوں، بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نام کس کا آ رہا ہے قرآن اندازی میں؟
حضرت یونس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ جب میں تیری ساری زندگی میں نے تبلیغ کی ہے اور اب عذاب آ رہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں، تو کنوینس کا انتظام کس کے ذمے ہے بھائی؟ اے اللہ کم از کم بائی روڈ کا انتظام کر دے، یا بائی ایئر کا انتظام کر دے، یا شپ کا کوئی انتظام کر دے. یہ انتظام تو تیرے ذمہ. اپنے کرایہ خرچ کر کے میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں اور وہ کشتی کیا ہو رہی ہے؟ ڈاماڈول ہو رہی ہے. تو اس وقت ان کو خیال آیا ہوگا کہ کشتی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا کوئی بندہ یہاں سے اترے گا، ہم تو بچیں گے کیونکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر اور بہت نیک. عجیب بات، کسی کا نام نہیں آ رہا. نام بھی کس کا آیا ہے؟ یونس. تو اب جب نام آیا تو بھی اللہ سے شکایت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کنوینس کا اللہ نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا پراپر ہے بھائی. اور ایسی کشتی میں بٹھوا دیا جو اب کیا کر رہی ہے؟ ڈوب رہی ہے. اور اللہ نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے. اور اب اتنے درجنوں لوگوں میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا. کچھ بھی نہیں ہے. چلو سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، کوئی پھٹا وٹا مل جاتا ہے، کہیں تیر کے آدمی چلا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ دیر تو زندہ رہتا ہے نا. ادھر سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی. لے بھائی مچھلی کے پیٹ میں. لیکن ایک حرف شکایت کا نہیں آ رہا. قرآن ہمیں یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو. ہر غلطی اپنے کھاتے میں ڈالو. ہر غلطی نہیں بھی ہو تو بولو میں غلط ہوں. ہر غلطی کس کے کھاتے میں؟ بھائی میں ہی غلط ہوں. تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی میری. کچھ غلطی ہوئی ہے، ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. فنادا فی الظلمات. قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا. یہ رات کو واقعہ ہوا ہے. کتنا خوف ہوگا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حالت ہوتی. فی الظلمات اللہ الہ الا انت. کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں. غلطی کس کی ہے؟ میری. قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے اس کو. بس یہی دکھانا تھا ہم نے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ جب مچھلی نے کنارے پہ اگلا ہے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا، چھاؤں پیدا کر دی. اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس. ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے. تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا، اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا. حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی، بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا، رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے. جو بھی ہو جائے، جیسا غلط ہو اچھا ہو، یہ ہمارا ہیڈنگ نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ کا ہے. سمجھتے ہو؟ اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا، بعد میں پتہ چلا حکم ایسے نہیں بلکہ ویسے ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم تو اسی کے مکلف ہیں. جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، بھئی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا. تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا. اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے میں بھاگا کیوں تھا، کاش میں نہ جاتا، کاش میں یہ نہ ہوتا. نہ یہ کاش واش کے لفظ نہیں. علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے، جب توبہ کر لی نا، اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا، ہائے ہائے یہ نہ کرتا، یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت.